بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن لائن سپورٹ پروگرام میں آپ کی اردو کی معلمہ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ پیارے بچوں، تدریس اردو میں آج کا ہمارا موضوع ہے حسرت موہانی کی غزل۔ غزل کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو حسرت موہانی کا مختصر تعارف بتا دیتی ہوں۔ حسرت موہانی کا اصل نام سید فضل الحسن اور حسرت تخلص تھا۔ آپ 1878 میں قصبہ موہان ضلع اناؤ میں پیدا ہوئے اور آپ کو زمانہ طالب علمی سے ہی شعر گوئی کا آغاز کیا۔ اردو معلیٰ کے نام سے ایک رسالہ بھی جاری کیا۔ اس کے علاوہ آپ سیاست کے بھی شہسوار تھے، اسی لیے وطن کی آزادی کے لیے جیل بھی کاٹی۔ 1951 میں لکھنؤ میں انتقال کیا۔ آپ کو رئیس المتغزلین کا لقب بھی دیا گیا۔ حسرت کی شاعری میں غم جانا، غم دوراں کے ساتھ ساتھ سیاسی موضوعات بھی شامل تھے، جس سے اردو شاعری خصوصاً غزل میں سیاسی رنگ کا اضافہ حسرت نے کیا۔ حسرت نے غزل کو نئے موضوعات کے علاوہ سنجیدگی، وقار، بے ساختگی، سوز و گداز اور نکتہ آفرینی عطا کی۔ پیارے بچوں، جب ہم کلیات حسرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں یہ تمام خصوصیات بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ حسرت نے نکات سخن کے نام سے اردو شعراء کا ایک اہم کتاب بھی لکھی ہے۔ پیارے بچوں، آج جو غزل ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ تو غزل کا پہلا شعر ہے بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ اب اس شعر میں شاعر جو ہے حسرت موہانی یہ کہتے ہیں کہ خدایا میں اپنے محبوب کو بھلانے کی جس قدر کوشش کرتا ہوں، نہ جانے کیوں وہ مجھے اسی قدر زیادہ یاد آتے ہیں۔ حسرت موہانی نے اس شعر کے اندر عشق و محبت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ وہ محبت کو ترک کر دینے کے باوجود اپنے محبوب کو بھلا دینے سے قاصر رہے۔ یہی نہیں، وہ اپنے محبوب کو بھلانے کی جس قدر کوشش کرتے ہیں انہیں ان کا محبوب اسی قدر یاد آنے لگتا ہے۔ بقول شاعر جہاں تک انہیں ہم بھلاتے رہے وہ کچھ اور بھی یاد آتے رہے۔ اگلا شعر ہے نہ چھیڑ اے ہم نشیں کیفیت صہبا کے افسانے، شراب بے خودی کے مجھ کو ساغر یاد آتے ہیں۔ اب اس شعر میں حسرت موہانی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اے دوست تو شراب نوشی کے بعد کی کیفیت کے سرور کی کہانیاں مت دہرا، کیونکہ مجھے ایسی صورت میں لطف و سرور کے لمحات یاد آنے لگتے ہیں جو کہ میرے لیے تکلیف دہ ہیں۔ حسرت موہانی جو ہے وہ اس شعر میں بظاہر شراب سے حاصل ہونے والے اس سرور کا ذکر کر رہے ہیں جو انسان کو دنیا کے دکھوں اور غموں کی کیفیات سے دور لے جاتا ہے اور انسان اس محبت کے نشے میں ڈوب کر بے خودی کے عالم میں غم دوراں سے کٹ کر لذت حاصل کرتا ہے۔ لیکن بے خودی کی لیکن جب ہم اگر حسرت کی اس شعر کو ہم ظاہری لبادے میں دیکھیں تو اس میں شباب کا تعلق محبت کی چاشنی سے ہوتے ہوئے شراب سے جا ملتا ہے، لیکن اگر اس کے باطنی حسن کو دیکھا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حسرت نے در حقیقت محبت سے حاصل ہونے والے سرور کو شراب کی کیفیت سے ہم آہنگ کر کے محبت کا صحیح لطف اٹھایا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو ایک شعر سناؤں گی۔ شراب کہن پھر پلا ساقیہ، وہی جام گردش میں لا ساقیہ۔ اگلا شعر ہے نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ اب اس شعر میں حسرت موہانی یہ کہہ رہے ہیں کہ محبوب کی یاد اگر نہ آئے تو مہینوں تک یاد نہیں آتی، مدتوں ان کی یاد نہیں آتی، لیکن جب کبھی یاد آنے لگتے ہیں تو ان کی یاد اکثر جو ہے وہ یاد آنے لگتی ہے۔ اب حسرت جو ہے وہ اپنی اسی کیفیت کا ذکر کر رہے ہیں کہ محبوب کی یاد نہیں آتی تو مدتوں وہ اسے فراموش کیے رکھتے ہیں، لیکن جب وہ یاد آنے لگتا ہے تو اس کی یاد سے پیچھا چھڑانا ناممکن ہو جاتا ہے، اور یہ عین انسانی نفسیات ہے۔ اسی حوالے سے ایک شعر آپ کو سناؤں گی۔ کب میرے پاس سے چپ چاپ گزر جاتی ہے، یہ محبت ہے جو یوں دل میں اتر جاتی ہے۔ ہمارے پاس غزل کا آخری شعر جسے مقطع بھی کہا جاتا ہے، حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترک محبت کی، تجھے تو اب وہ پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آتے ہیں۔
حسرت اس شعر میں کہتے ہیں کہ اے حسرت، تیری محبت کے ختم کر دینے کی حقیقت جو ہے وہ اب کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ اب تو وہ تمہیں پہلے سے بھی زیادہ یاد آتے ہیں۔ مقطع کے شعر میں دراصل حسرت معانی جو ہے وہ خود سے مخاطب ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اے حسرت، تو جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تو محبوب کی بے وفائیوں کے بعد اب اس سے جو ہے ترک تعلق کر چکا ہے، اس کی حقیقت اب کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ اب تو وہ تمہیں پہلے سے بھی زیادہ یاد آنے لگے ہیں۔ بقول داغ دہلوی، داغ کو کیوں مٹاتے ہو، دل سے ہو دور یہ وہ داغ نہیں۔ تو پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔